السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے آج کی سوسائٹی، آج کے دور کے لحاظ سے ہے۔ آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ہماری سوچ اور ہمارے کلچر کے لحاظ سے ہے میرا ٹاپک، بہت امپورٹنٹ ہے، تو ذرا دھیان سے سنیے گا اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریے گا۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ میرا ٹاپک ہے کیا، میں کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو ایک جوان لڑکا تھا، ٹھیک ہے، وہ ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ایک خاتون تھی، سفر کر رہی تھی۔ اس وقت ایسا ہوتا تھا، یہ بہت پرانے وقت کی بات ہے، اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ لوگ پیدل سفر کرتے تھے اور لائٹس وغیرہ نہیں ہوتی تھی، شام ہو جانی ہے، اندھیرا ہو جانا ہے جب رات میں، تو ادھر اس ٹائم کوئی کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، کیونکہ کوئی ٹارچ وغیرہ، کوئی لائٹس، اب تو ہر روڈ پہ گلیوں میں لائٹس لگی ہوتی ہیں نا، تب اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اب کیا ہوا، وہ جو عورت تھی وہ ایک بہت خوبصورت اور جوان لڑکی تھی۔ وہ جب چل رہی ہے تو اس نے دیکھا کہ اب اندھیرا ہو گیا تو اب آگے جانا ممکن نہیں ہے۔ اس کو دور ایک مسجد نظر آئی، وہ وہاں تک گئی، مسجد میں اندر جاتی ہے تو وہاں ایک یہ جوان لڑکا بیٹھا ہوتا ہے جو ایک چراغ کی روشنی میں مطالعہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو جا کے کہتی ہے کہ میں سفر کر رہی تھی، مجھے کہیں بہت دور جانا تھا، تو اب رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا ہے، تو میرے لیے آگے جانا پاسبل نہیں ہے، میں گئی تو کوئی آگے مشکل نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، تو اس لیے کیا مجھے ادھر ایک کسی کونے میں رات گزارنے کی مجھے جگہ مل سکتی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، اس کو ایک کنارے میں ایک کونے میں جگہ دے دیتا ہے کہ آپ وہاں جا کے تو آرام کر سکتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ خاتون وہاں جا کے آرام کر رہی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ وہ لڑکا پوری رات کیا کرتا ہے کہ وہ جو چراغ جل رہا ہوتا ہے نا، اپنی انگلی کو اس چراغ کے اوپر کرتا ہے، تو اس آگ سے جب اس کو جلن زیادہ ہوتی ہے پھر ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے، پھر دوبارہ اس کے اوپر کرتا ہے، تھوڑی دیر بعد جب اس کو جلن زیادہ محسوس ہوتی ہے، برداشت نہیں ہوتی، وہ ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے۔ پوری رات وہ یہ عمل کرتا رہتا ہے اور وہ خاتون سوتی نہیں ہے، پوری رات جاگ کر وہ یہ دیکھتی رہتی ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو وہ لڑکا جا کے اس خاتون کو کہتا ہے کہ تمہاری بہت مہربانی ہے، تم بس یہاں سے چلی جاؤ۔ تو وہ کہتی ہے میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ یہ ساری رات جو تم نے عمل کیا یہ کیوں کیا، اس کا مقصد کیا تھا، تو مجھے اس بارے میں جواب دو، میں چلی جاؤں گی۔ وہ کہتا ہے کہ اب یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اندھیری رات تھی، ایک تم جوان عورت یہاں پہ آئی، میں ایک غیر شادی شدہ مرد تھا، تو میرے دل میں فزیکل ریلیشن کا لالچ پیدا ہو رہا تھا، یعنی زنا کا مجھے بار بار خیال آ رہا تھا۔ اس غلاظت سے بچنے کے لیے میں خود کو اس آگ کے قریب لے جا رہا تھا کہ اگر میں یہ عمل کر لیتا تو جس آگ میں مجھے اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد جس دوزخ میں مجھے بھیج دیا جاتا، تو میں اس تکلیف کو، اس آگ کو، اس بھڑکتی ہوئی آگ کو میں ابھی محسوس کرنا چاہتا تھا کہ تاکہ میں اس سے بچ سکوں، تو میں اس لیے یہ کر رہا تھا۔ تو آج آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں یہ گندگی کتنی زیادہ پھیل چکی ہے، بہت زیادہ ہے۔ اب ادھر حالانکہ جتنا ہمارا اسلامک کنٹری ہے، یہ جو پاکستان ہے، یہ کلمے کی بنیاد ہے نا، اس پہ پاکستان کی بنیاد کلمے پہ رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہاں جتنے بھی رہنے والے مسلمان ہیں، میں شورٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ 50% لوگ جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں نا، جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں سے 50% لوگ زانی ہیں، ان کے کہیں نہ کہیں گندے تعلقات رہ چکے ہیں۔ غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اپنے جذبات کے ہاتھوں، اپنے نفس کے ہاتھوں بہک جاتا ہے، اسے نہیں سمجھ آتا، بس گناہ ہو جاتا ہے، خطا کا پتلا ہے، ہو جاتا ہے۔ ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں اور غلطیاں گناہ کرنے کے لیے ہی آئے ہیں اور ہونا ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے توبہ کا بھی تو حکم دیا ہے نا، لیکن ہمیں اپنی غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، میری کسی سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے
بہت غلط بات کی تو میں نے کہا کہ آپ مسلم ہیں تو آپ یہ کام کرتے ہوئے، مطلب اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ تھی، تو یہ کام کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی ایک مسلمان ہوتے ہوئے؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ اس بات کا یقین ہے ہمیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے نا، تو وہی اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں کو جو اللہ کے بتائے ہوئے حکم پہ نہیں چلتے، اللہ تعالیٰ نے جو حدود بتائی ہیں ان کے اندر رہ کر زندگی نہیں گزارتے، انہیں پھر سزا بھی دیتے ہیں۔ اپنی جزا سزا ہم نے کاٹ کے ہی جانا ہے یہاں سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو گناہ کر رہے ہیں، اگر ہم یہ گناہ کریں کسی کو کیا پتہ ہے، چھپ کے کر رہے ہیں، کسی کو بھی نہیں پتہ۔ کیوں نہیں پتہ؟ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، تمہارے ساتھ 2 فرشتے رکھے گئے ہیں جو تمہارے اچھے برے اعمال لکھتے ہیں، وہ تو نوٹ کر رہے ہیں تمہاری اس گندگی کو، تم کسی سے بچے ہوئے نہیں ہو۔ ہمارے جتنے یہ یورپ کنٹریز ہیں، ادھر دیکھا جائے تو خواتین کا یا جتنے جو مرد ہیں کوئی پاک تعلق نہیں ہے، وہاں 90% لوگ ایسے ہیں جن کے درمیان گندگی ہے، فزیکل ریلیشن ہے، زانی ہے وہ۔ ادھر ماں بیٹے کا ماں بیٹے والا تعلق نہیں ہے، ایک لونڈی والا تعلق ہے، ان کی لونڈیاں بنی ہوئی ہیں وہ، چاہے وہ بہویں ہیں، چاہے وہ بیٹیاں ہیں، چاہے وہ مائیں ہیں۔ یہ کلچر ہم نے کبھی دیکھا تھا کہ انگریزوں کے ان کے ملکوں میں کہ وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، اب ہمارے ملک میں بھی عام ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، اتنے مسلمان ہیں، لڑکیاں کپڑے پہنتی ہیں، آدھے آدھے جسم ان کے نظر آ رہے ہیں، ہم دیکھ کے کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ مسلمان ہوں گی۔ غیر مردوں کے ساتھ اس طرح ان کی ویڈیوز یا پکچرز ہوتی ہیں کہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ مسلمان ہیں۔ ہمارے ملک کے یہ حالات ہیں، ہم تو وہی کلچر اپناتے جا رہے ہیں جو باہر یورپین کنٹریز کا ہے، کوئی فرق نہیں رہ گیا ہم میں اور ان میں۔ ٹیکنالوجی میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں، جو چیز صحیح ہے وہ ہے، اس میں وہ بہت آگے ہیں، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہی ہے۔ ہم ٹیکنالوجی میں بھی پیچھے ہیں، ہم اپنے اسلام میں بھی بہت پیچھے رہ گئے ہم سے، جبکہ وہ لوگ ہمارے قرآن کو پڑھ کے اپنے ملک میں ترقی کر رہے ہیں اور ہم لوگ اتنا ہی پیچھے ہیں۔ پیغمبروں کو بھیجا گیا، نبیوں کو بھیجا گیا تاکہ وہ ہماری رہنمائی کریں، ان کی زندگی ہمارے لیے مثال بنے، ان کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزاریں، لیکن ہم کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں، ہم ان کی زندگیوں کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے معراج کے موقع پہ، تو کیا دیکھا انہوں نے کہ بغیر کپڑوں کے مرد اور خواتین جہنم کی آگ میں جھلس رہے ہیں، جل کے راکھ ہو رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ مرد اور خواتین ہیں جو زنا کیا کرتے تھے، جن کا کوئی جائز تعلق نہیں تھا، کوئی نکاح نہیں تھا، کوئی شرعی تعلق نہیں تھا، نہ محرم تھے ایک دوسرے کے لیے، غیر تھے، اور انہوں نے گندگی پھیلائی ہے، گندے کام کیے ہیں، غلاظت کی ہے۔ آپ دیکھیں، کتوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، نکاح کی کوئی ان کے پاس ڈگری نہیں ہوتی، گھوڑوں کے پاس نہیں ہوتی، گدھوں کے پاس نہیں ہوتی، ان کا فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ بھی پھر ان جانوروں کی مانند ہی ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ یہ سب غلاظت کر کے، گندے کام کر کے اپنے دوستوں میں جا کے بہت فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں، پکچرز ویڈیوز کلک کرتے ہیں اور ان کو جا کے دکھاتے ہیں، یہ دیکھ میری یہ جی ایف ہے، یہ ایسے ہے، ہم گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن کے، اور بڑے خوشی سے اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اعلان کر رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کام کر کے آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کو یہ واقعہ پتہ ہوگا کہ آپ سفر پہ تھے، مسافر تھے، آپ سفر میں تھے، تو ایک خاتون تھی، وہ آپ کے وہ خود آپ کو کھینچ رہی تھی اپنی طرف اس زنا کے لیے، ایک کمرے میں خود بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر لے جا کے ایک کمرے کو چاروں طرف سے بند کر کے خود کو زبردستی ان کی طرف دھکیل رہی تھی زنا کے لیے، لیکن وہاں بھی آپ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اس خاتون نے یہ کہا کہ اگر آپ نہیں مانیں گے، یہ کام نہیں کریں گے، تو میں آپ کو جیل میں ڈال دوں گی اور ساری زندگی آپ وہیں گزاریں گے۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے وہ جیل کی زندگی قبول ہے، میں یہ غلاظت نہیں کر سکتا، میں ساری زندگی جیل میں رہ لوں گا۔ اور آپ نے جیل میں زندگی گزاری بھی، وقت گزارا وہاں پہ۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے قرآن ہے، احادیث ہیں، پیغمبروں کی زندگیاں ہیں، نبیوں کی زندگی ہے۔ نبی اگر بشر ہے تو بشیر ہے، ہمارے لیے بنا کے بھیجے گئے، تو وہ نذیر بھی ہیں، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بھی۔ انہوں نے ہمیں برائی سے روکا، رکنے کی تلقین کی، گناہوں کا بتایا، غلط چیزوں کا بتایا، لیکن ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہم بھٹکے بھولے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، بس ٹھیک ہے، اپنی جو دل کرتا ہے ہم کرتے آ رہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے بھائی؟ ہم اللہ کی نافرمانی کریں، ہم اللہ کی بات نہ مانیں، یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دیں۔ وہ تو اس کی شان ہے کہ اس نے کرنا ہے یہ کام، اور ہم کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم سب کچھ کرتے جا رہے ہیں اور امید رکھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ تو خدارا تھوڑا سا خیال کریں، بچیں ان گندگیوں سے، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، ہم انسان ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے لیے اللہ نے توبہ بھی رکھی ہے، معافی بھی مانگی جا سکتی ہے۔ کوئی بات نہیں، ہو گیا تو انسان شیطان کے ہاتھوں بہک جاتا ہے، نفس کے ہاتھوں بہک جاتا ہے، ہو بھی جاتا ہے، لیکن غلطی کا احساس ہونے پہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اس بندے کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ جب اللہ کو اس کی نیت کا پتہ ہوتا ہے، اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ میرے بندے کو اپنے گناہ کا احساس ہے، اپنی غلطی کا احساس ہے، اور یہ تہیا کر رہا ہے آج سے کہ آئندہ یہ ایسا کام نہیں کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں، اسے تھام لیتے ہیں، اسے اپنی رحمت میں لے لیتے ہیں۔ تو جب اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا مہربان ہے، تو ہم کیا اس کی رضا کی خاطر، جس نے ہمیں دنیا میں ہر چیز دی ہے، ہم اتنا سا کام نہیں کر سکتے کہ جیسے وہ چاہتا ہے ہم زندگی گزار لیں؟ تو خیال کریں تھوڑا سا۔ امید ہے آپ سب عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ایسا کچھ چل رہا ہے زندگی میں تو اسے اپنی زندگی میں ختم کریں گے، اور اللہ سے توبہ کریں گے، اور اللہ سے معافی مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اپنے ذومان میں رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔